احسن. تو یہ حدیث بھی بخاری مسلم کی ہے، اور اس کے راوی زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح الحدیبیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی جماعت کرائی حدیبیہ میں. یہ صلح حدیبیہ کا سفر آپ کو معلوم ہے، تقریباً 1500 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور عمرے کے ارادے سے آپ نکلے تھے، مگر کفار راستے میں حائل ہو گئے، عمرے سے روک دیا. پھر ایک معاہدہ عمل میں آیا. یہ طویل قصہ ہے. اسی سفر میں ایک دن نبی علیہ السلام نے فجر کی جماعت کرائی. رات کو کچھ بارش برسی تھی. رات کو فرمایا اتدرون ماذا قال ربکم، کیا تم جانتے ہو تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ یہ جو بارش برسی ہے اس کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا؟ قالوا اللہ ورسول عالم، صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. فرمایا کہ قال، اللہ پاک نے فرمایا ہے اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر. کچھ بندوں نے آج صبح کی ہے اس طرح کہ ان کے ایمان میں نکھار آ گیا، ان کے ایمان میں تازگی آ گئی. وکافر بھی، اور کچھ بندوں نے صبح کی آج کفر کی حالت. کچھ بندے مومن ہو گئے اور کچھ کافر ہو گئے. فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، جس نے کہا کہ یہ بارش اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اس ایک جملے سے اس کے ایمان میں نکھار آ گیا. اللہ کی دین، اس کی عطا، اس کا فضل، اس کی رحمت، یقین اللہ کی رحمت ہے. تو یہ جملے ادا کر کے وہ اس کے ایمان میں نکھار آ گیا. اس بندے نے اللہ کے فضل کا ذکر کیا. ہمیں چاہیے کہ ہر نعمت پر ہم اللہ کے فضل کا ذکر کریں. ایک جملہ عام طور پہ لوگ بولتے ہیں، غلط ہے وہ. مثلا کبھی کوئی کامیابی ملے، ہمیں کاروبار میں کوئی ترقی ملے یا ملازمت میں عہدہ بڑھ جائے، ہمیں کسی شخص نے مبارکباد دی، ہم کہتے ہیں یہ آپ کی دعا سے ہوا. جملہ غلط ہے، اللہ کے فضل سے ہوا. اللہ کے فضل سے. یہ موقع ہے اللہ کے فضل کے ذکر کرنے کا. کیا آپ کو یقین ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اس کی دعا سے دیا؟ یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے موقع پر اللہ کے فضل کو یاد کرنا چاہیے، اس کی رحمت کو یاد کرنا چاہیے. یہ جملہ غلط ہے. اللہ کے فضل سے یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے. چنانچہ جنہوں نے کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل سے ملی ہے تو فرمایا کہ فذلک مؤمن بی کافر بالکوکب، تو وہ اس جملے کو ادا کر کے مومن بن گئے، سچے مومن. ان کے ایمان میں نکھار آ گیا، ان کا ایمان اور تازہ ہو گیا. واما من قال مطرنا بنوء کذا، جنہوں نے کہا کہ ہمیں بارش دی گئی فلاں ستارے کی وجہ سے، کہ فلاں ستارہ نمودار ہوا تھا، اس بارش کے برسنے میں فلاں ستارے کی تاثیر ہے. فرمایا کہ فذلک کافر بھی مؤمن بالکواکب، یہ شخص اس ایک جملے کو ادا کر کے میرے ساتھ کفر کر بیٹھا اور ستارے پر ایمان لیا. اس کا ایمان ستارے پر ہے اور میرے ساتھ وہ کفر کر بیٹھا. حدیث قدسی ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس جملے کو ادا کر کے وہ میرے ساتھ کفر کر بیٹھا اور ستارے کی تاثیر پر ایمان لیا. دیکھیے یہ عقیدہ کس قدر باطل عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کو غیر اللہ کے نام منسوب کرنے والے کس طرح کفر کی وادی میں داخل ہوتے ہیں. ہمارے معاشروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اولاد فلاں دیتا ہے، شفا فلاں دیتا ہے، فلاں داتا، فلاں دستگیر. ایک ایک نعمت کو ہم نے غیر اللہ کی طرف منسوب کیا. صرف ایک بارش کی نعمت ستارے کے نام پر منسوب کرنے والا کفر میں داخل ہوگا. تو بتائیے کیا ہم پر حکم ہوگا؟ ہم کیا کچھ نہیں کرتے. تو اللہ کا خوف کیجئے، اس عقیدے کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے. اس کے امر سے ہر چیز حاصل ہوتی ہے. جو چیز ملتی ہے اس کے امر سے ملتی ہے، اور نہیں ملتی تو اس کے امر سے نہیں ملتی. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. جی